السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اور رحم دل وزیر۔ میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو خوب گالیاں بکیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو اس کے دل میں آئے کہتا جاتا ہے۔ شہزود کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اور ایک عربی شعر میں یوں بھی کہا گیا ہے، شعر جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے جیسے بلی گھبرا کر شیر پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ چونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی، وہ نہ سمجھ سکا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اور دربار میں ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا جایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا اور اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، پہلے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی یوں کوشش کی اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ نالائق تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سن کر ناراض ہوا اور اس دوسرے وزیر کو کہنے لگا، اے بدبخت، اس کا جھوٹ مجھے تیرے ساتھ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک جان کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کا ارادہ نیک تھا، اور تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی تھی اور تیری نیت میں فتور تھا۔ عقل مندوں نے کہا کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہے، اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ برپا کر دے۔ شعر جس شخص کی مرضی پر بادشاہ چلتا ہو تو اس پر افسوس ہوگا کہ اچھی بات کے سوا کوئی بات منہ سے نہ نکالے۔ فرید ون ایران کا ایک بادشاہ ہوا ہے جس نے ضحاک کو شکست دے کر توران اور روم شام پر قبضہ کیا اور لوگوں پر نہایت انصاف سے حکومت کی کہ محل کے محراب پر اس واقعہ کے مطابق یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، اے بھائی، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بنانے والے مولا سے دل لگا۔ دنیا کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھے جیسے کہیں پالے اور پھر مار ڈالے۔ دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو پھر اس کی کیا پرواہ ہے کہ خاک پر مرے یا تخت پر۔ سبق اس قائد سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، اگرچہ وہ فائدہ غلط بیانی سے ہی مل رہا ہو، جبکہ اس جھوٹ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ رہا، تو اس میں ٹانگ اڑانے کی بجائے خاموش رہنا بہتر ہے، اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے والا انصاف پسند لوگوں کے نزدیک دوسرے وزیر کی طرح شرمندگی سے دوچار ہوگا جس مسلط آمیز جھوٹ توریت کلام کرنا یا چھپا کر بات کرنا سے فتنہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، وہ لڑنے والوں میں صلح ہوتی ہے، خان کی زندگی میں کشیدگی ختم ہوتی ہو، اس کی اجازت ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔